بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ فتوح عراق و شام۔ قرآن مجید میں خداوندی جلال و جبروت کے ساتھ پہلے ہی یہ خبر ساری دنیا کو سنا دی گئی تھی کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دین حق کو تمام موجودہ مذاہب عالم پر غالب کر دیں، اور فطرتاً یہ ناممکن تھا کہ دنیا میں کفر کی زبردست طاقتیں مالک تاج و تخت و صاحب فوج و لشکر موجود رہتیں اور وہ ربانی واعظین کی زبانوں کو مادی قوتوں سے نہ روکتیں، اور پھر اپنے تاج و تخت کو برباد کیے ہوئے بغیر یہ مقصد خداوندی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھا پورا ہو جاتا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی جس کا مذہب مجوسی تھا، جہاں خداوند قدوس کی پرستش کی بجائے اس کی مخلوق یعنی آگ کی پرستش ہوتی تھی، اور دوسری روم کی جس کا مذہب عیسائی تھا، جہاں خدا کے بندے کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا اور عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا گیا تھا۔ شاہ ایران کو کسریٰ کہتے تھے اور شاہ روم کو قیصر۔ عراق وغیرہ ایران کی سلطنت میں تھا اور شام وغیرہ روم کی حکومت میں تھا۔ پس گویا آیت مذکورہ میں ان دونوں سلطنتوں کا دین برحق کے علم برداروں کے قبضے میں آ جانا اور ان کی شوکتوں کا دین الہی کی سطوت کے سامنے سر نگوں ہو جانا آپ کی بعثت کے لوازم اور آپ کے معجزات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد کے فرائض بلکہ اوصاف امتیازیہ میں سے یہ بات ہے کہ اس کے ہاتھ پر پیشن گوئیاں پوری ہوں اور مقصد بعثت کی تعمیل ہو۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی نہایت قلیل مدت کی خلافت میں جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں یہ بھی کیا کہ ان دونوں سلطنتوں کے فتح کی بنیاد ڈال گئے۔ ابتدا ان کے دست مبارک سے ہوئی اور انتہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر ہوئی۔ گلشن اسلام میں جو بہار آئی وہ پود حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھ کی لگائی ہوئی تھی۔ فتنہ ارتداد کے فروغ کرنے کے بعد اپنی خلافت کے دوسرے سال یعنی 12 ہجری میں آپ نے اسلامی فوجوں کو بجانب عراق روانہ کیا۔ ابتدا حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر کیا، پھر آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ عراق میں کئی لڑائیاں ایرانیوں سے ہوئیں اور شہر حیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ وہاں کے لوگوں نے امان مانگی اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اسلامی فوجیں عراق میں مصروف کارزار تھیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں جہاد شام و روم کا داعیہ پیدا ہوا اور آپ رضی اللہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک نہایت بلیغ خطبہ پڑھا جس میں جہاد کی ترغیب دی اور حکم دیا کہ رومیوں سے قتال کی تیاری کی جائے۔ پھر جو فوج وہاں موجود تھی اس کو 4 حصوں پر تقسیم کیا۔ ایک حصے پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر براہ ابواللہ ایک جگہ کا نام فلسطین کی جانب روانہ کیا، اور ایک حصے پر امین العلامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کر دمشق کی طرف روانہ کیا، اور ایک حصے پر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ کو سردار بنا کر بجانب اردن بھیجا، اور فرمایا کہ جب تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ تو پورے لشکر کی سرداری ابو عبیدہ رضی اللہ کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ عراق کی مہم مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے خود جلد سے جلد ملک شام پہنچیں، اور ان کو کل افواج شامیہ کا سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا۔ ہرقل بادشاہ روم نے بھی اپنی پوری طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں جمع کر دی، اور جمادی الاولیٰ 13 ہجری میں وہ قیامت خیز معرکہ پیش آیا جس کا نام جنگ یرموک ہے۔
اس لڑائی میں مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح حاصل ہوئی کہ رومیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ جنگ سے پہلے مسیحی علماء سے صحابہ کرام رضی اللہ کے مناظرے بھی ہوئے اور خدا کی حجت ان سب پر ایسی قائم ہوئی کہ باید شاید۔ اس فتح کی خوشخبری حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب آپ رضی اللہ کی مقدس زندگی کا آخری رمق تھا۔ کرامت: یرموک کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد بادشاہ روم اپنے دارالسلطنت حمص سے بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے حمص کا محاصرہ کیا۔ دشمن نے قلعے کی دروازے بند کر لیے اور باہم یہ رائے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، مسلمان خود ہی پڑے پڑے تنگ آ کر چلے جائیں گے۔ جاڑوں کا موسم تھا، لہٰذا یہ بھی خیال ہوا کہ عرب لوگ یہاں کی سردی کو برداشت نہ کر سکیں گے، یہاں کی سردی کے لائق ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ مگر پورا موسم سرما ختم ہو گیا اور محاصرہ اسی طرح قائم رہا اور کسی کو سردی سے بھی نقصان نہ پہنچا۔ آخر ایک روز مسلمانوں نے اس ناممکن اور ناقابل تسخیر قلعے پر حملہ کی تیاری کر دی اور ایک مرتبہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس نعرہ تکبیر میں اس سے زیادہ سخت زلزلہ آیا۔ مضطرب ہو کر اہل حمص نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی اور اس شرط پر صلح ہو گئی کہ ہر شخص سالانہ ایک اشرفی اور ایک جریب گیہوں جزیہ دیا کرے۔ اس قسم کے خوارق عادات شیخین رضی اللہ کے زمانے میں یہ کثرت ظاہر ہوئے، اور حق یہ ہے کہ عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ خاصہ کی حیرت انگیز فتوحات کے اسباب اگر کوئی شخص ظاہری حالات اور مادی آلات میں تلاش کرنا چاہے تو اس کو سوائے تعجب کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا۔ اصلی اسباب ان فتوحات کے ان کی قوت ایمانی اور تائید ربانی میں مضمر ہیں۔ المختصر یرموک اور دمشق کی فتح بعض مورخین نے عہد فاروقی میں بیان کی ہے، مگر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں ان کو عہد صدیق کی واقعات میں شمار کرتے ہیں، اور صحیح بھی یہی ہے۔ وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اور بعض نو مفتوح مقامات کے لوگ بغاوتیں کرتے تھے، اسی طرح مقامات مذکورہ میں بھی بغاوت ہوئی ہو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان کو فتح کیا ہو، واللہ اعلم۔ دمشق اور شام کے بعض شہر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ عراق فوجیں ملک ایران میں اور شامی فوجیں ملک روم میں دلربا مناظر دنیا کو دکھا رہی تھیں کہ یکایک دربار خداوندی سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام آ گیا اور آپ رضی اللہ خلافت کی باغ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے امانت دار ہاتھوں میں سپرد کر کے راہی جنت ہوئے۔